السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل دنیا جہان میں ہر شخص کے ہاتھ میں ہینڈی ہے اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو روزانہ آپ کو نئے نئے فراڈ کے جو طریقے ہیں ان سے آگاہی ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کا اور میرا اور جس کے ساتھ یہ کوئی واقعہ ہوا ہو یا اس نے سنا ہو، ایک فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں کو اس نقصان سے بچائے جو کہ ہو سکتا ہے۔ اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کرنا چاہیے، تاکہ کسی بھی دوست کا اگر فائدہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ضرور ثواب بھی ملے گا اور آپ کے لیے وہ ایک اچھا اقدام ثابت ہوگا، کیوں کہ اس کے ذریعے اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کے فراڈ چل رہے ہیں۔ ابھی یہ ایک تازہ آج کی مجھے آڈیو ملی، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو سنیں اور باقی میں اس کے بعد آپ کو پھر آگے کچھ ڈیٹیل اور بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں میجر عمران بات کر رہا ہوں، پاک فوج آرمی سے بات کر رہا ہوں، راول پنڈی سے۔ جی 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 میرے بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کرم پروردگار کا۔ جی الحمدللہ، کرم ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے اس کے۔ بالکل۔ دیکھیے میرے بھائی، آپ سے کچھ معلومات فراہم کرنی ہے بایو میٹرک میں اور جو مردم شماری ہے یہ اس کے بارے میں۔ ہلو جی جی بولیں۔ میرے بھائی، آپ کی آواز ریکارڈنگ لائن پہ چل رہی ہے، آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیے۔ جی بتائیں، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز میرے بھائی آ رہی ہے، شور سے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہوگی تو پہ ہوگی نا، کیونکہ آپ کی کال ریکارڈنگ پہ چل رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی بتائیے۔ میرے بھائی، آپ یہ جو نمبر استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اس نمبر کو بایو میٹرک کروایا ہے نا؟ جی کروایا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے آرمی کے نوجوان آپ کے گھر پہ مردم شماری کے لیے آئے تھے تو آپ نے اپنی مردم شماری خود کروائی تھی یا آپ کے گھر والوں نے کروائی تھی؟ میں نہیں کروائی تھی۔ جی، تو جو آپ نے مردم شماری والوں کو نمبر دیا تھا وہ آپ نے یہی نمبر دیا تھا؟ جی یہی نمبر دیا تھا۔ جی بالکل برابر ہے۔ میرے بھائی، اب بھی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو نمبر ہے آپ ہی کے نام پہ ہے نا؟ جی بھائی جان، میرے ہی نام پہ، کتنی بار پوچھیں گے؟ میرے بھائی، یہ معلومات آپ سے لینا پڑے گی نا، اسی لیے آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ جی جی۔ آپ تو میرے بھائی، آپ جاب کیا کرتے ہیں؟ میرا مارکیٹنگ کا بزنس ہے اپنا۔ اوکے، میرے بھائی اپنا نام بتا دیجیے۔ یار آپ کے پاس میری ڈیٹیل ہے تو آپ کے پاس میرا نام نہیں ہے؟ میرے بھائی، یہ پاک آرمی کی طرف سے آپ کا یہ نمبر جو ہے نا ریڈ زون میں جا چکا ہے، اس لیے میرے بھائی آپ کو پاک آرمی سے یہ کال آ رہی ہے۔ اگر پاک آرمی کے پاس میرا نمبر ریڈ زون میں جا چکا تو پاک آرمی کے پاس میری ڈیٹیل بھی آ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ بالکل سب ڈیٹیل موجود ہے، اور صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہے۔ جب آپ کے پاس ڈیٹیل موجود، میرے بھائی آپ سے پوچھنا پڑے گا نا، آپ کو یہ بتانا پڑے گا۔ اچھا، آپ کون سا بات کریں، تعارف کرائیے گا اپنا۔ جی میجر عمران بات کر رہا ہوں۔ یونٹ کون سی آپ کی؟ جی سر، یونٹ کون سی آپ کی؟ 111 سر۔ 111۔ پاک نمبر بتائیے گا اپنا۔ جی پاک نمبر بتائیے گا اپنا۔ آپ کو ڈیٹیل میں اپنی کس لیے دوں؟ تو میں پھر آپ کو اپنی ڈیٹیل کس لیے دوں؟ آپ میرے بھائی، ہم آرمی سے بات کر رہے ہیں، آپ سپلین ہیں۔ کہہ رہا ہوں آرمی سے بات کریں تو آرمی، آپ کی سیلری میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے، آپ میرے محافظ ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ میرے بھائی، ہم آپ کے محافظ ہیں، اس لیے آپ کو کال کر رہے ہیں۔ ویسے ہمیں کوئی کنفرم کروں اب میجر ہیں بھی یا نہیں؟ تو آپ کنفرم کر لیجیے نا، کنفرم کر لیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ مجھے میں نے اپنا نام آپ کو بتا دیا ہے نا۔ نام سے نہیں نا، آپ مجھے پاک نمبر بتائیں نا، آپ میجر ہیں نا، آپ مجھے پاک نمبر بتائیں اپنا۔ جی تو میں نے آپ کو اپنا نام بتا دیا، آپ کنفرم کر لیجیے۔ نہیں، آپ اپنا پاک نمبر بتائیں، میں آپ کنفرم کر کے بتاتا ہوں نا۔ آپ میں نے اپنا یونٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے، میں نے اپنا نام بھی آپ کو بتا دیا ہے، آپ کنفرم کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ابھی آپ مجھے اپنی معلومات دینا چاہیں گے یا نہیں؟ بھائی آپ مجھ سے معلومات پہلے تو ہے نا کس مقصد کے لیے لیں؟ پہلی تو یہ بات کہ آپ کا نمبر سرکاری نہیں ہے، پرائیویٹ نمبر سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر کوئی سرکاری کام ہوتا تو مجھے سرکاری نمبر سے کال آتی۔ سرکاری نمبر پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری نمبر ہے؟ بالکل لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ نمبر سرکاری ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سرکاری کون سا نمبر ہے اور کون سا پرائیویٹ ہے۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے،
اور یہ آفیشیل کال اگر ہوتی تو یہ رات کو 7:30 بجے نہیں آتی. ہاں کس ٹائم پہ آتی؟ ٹھیک ہے چلیں آپ کس نمبر کی انویسٹیگیشن کرواتا ہوں کیونکہ میجر بن کے فون کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں میجر ہیں یا نہیں ہے. آپ کی انویسٹیگیشن میں کرواتا ہوں, آپ میری کیا کروائیں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی, اوکے اللہ حافظ. یہ دوستوں آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. اب ان دوستوں کا اپنی زبان میں میسج تمام دوستوں تک آئے گا کہ کس طرح آپ ہوشیار رہیں ایسی کالوں سے, ایسے لوگوں سے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا. آپ دنیا میں جہاں بھی بس رہے ہوں, یا خواتین یا جو بھی گھر کے افراد, کوئی بھی کال آئے جب ان نون, جس میں آپ کو کسی طرح کا لالچ دیا گیا ہو, جیسے آپ نے کوئی لاٹری جیت لی ہے, جیسے آپ نے کسی لاٹری میں حصہ ڈالا تھا تو اس میں آپ کے لیے کوئی انعام ہے تو آپ اپنا ہمیں بتائیں لینا چاہتے ہیں, یا آپ نے کبھی کھیل میں حصہ لیا تھا ایک لاٹری میں تو اب آپ اس کو وائٹر کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کا نام نکال دیں, ادروائز آپ کو بل آتا شروع ہو جائے گا. اسی طرح طرح کے آپ کو آئے ہوئے بھی اتنا دیر ہو گئی ہے, اور ہم یہ امریکہ کینیڈا میں عام رہا ہے کہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے علم میں آیا ہے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ, تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے, تو آپ اپنی ڈیٹیل دیں, اس کی اتنی آپ کی جو فیس ہے وہ دے دیں. یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کینیڈا میں چلتے ہیں. لیکن اگر انسان تھوڑا سا کیا ہو ہوشیار ہو, جیسا کہ ان دوستوں نے ثابت کیا ہے, تو وہ بچ سکتا ہے. یہ اب ان کا جواب سنیں, پھر آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا. السلام علیکم جی, آج آپ کو انتہائی ضروری اطلاعات دینے کے لیے یہ میسیج ریکارڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر مختلف لوگوں کو فون کر کے یہ جعلی لوگ اپنے آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی سے ہیں, اور مردم شماری میں آپ نے جو ڈیٹا لکھوایا تھا اس کو ہم کنفرم کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں. اس طرح کی بات کر کے وہ آپ سے آپ کی ساری انفارمیشن لیں گے, اور وہ آپ سے گھر والوں کو پوچھیں گے, کاروبار کا پوچھیں گے, کہاں جاتے ہیں, کتنے بجے جاتے ہیں, اس طرح کی ساری انفارمیشن لیں گے وہ آپ سے. اور یہ بھی کہیں گے جی آپ کا ڈیٹا انکمپلیٹ ہے. اپنے آپ کو میجر, کیپٹن, کرنل شو کرتے ہیں وہ. برائے مہربانی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو تمام اپنے موبائل کے جو جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان تک یہ پہنچائیں کہ ان کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن مت دیں. اگر آپ نے ان کو ساری انفارمیشن دے دی تو وہ آپ کا پورا حساب لگا کر باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ وہ ڈکیتی کے لیے, آپ کو لوٹنے کے لیے بہت جلد آپ کے گھروں میں آ جائیں گے. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو تمام لوگوں تک اپنے پہنچا دیں تاکہ اس شر سے محفوظ رہ سکیں. میری فیملی میں 2 سے 3 مرتبہ خواتین کو یہ کالز آ چکی ہیں. برائے مہربانی اپنی خواتین کو, اپنے گھر کے مردوں کو, سب کو اس کے متعلق آگاہ کریں اور محتاط رہنے کی گزارش کریں ان سے. آپ کی دعاؤں کا طلبگار مرزا شعبان ظفر. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے سن لیا. اب اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور جن کے ساتھ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور دوستوں کو نہیں بتاتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ثواب کی خاطر اگر کسی کو کوئی کال آئی اور آپ کو تھوڑا سا شک پڑا کہ بھی بلا وجہ آپ کو کیوں انعام دینا چاہ رہے ہیں, کیوں آپ کا لاٹری میں نام نکل آیا ہے, کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معلومات نہیں ہیں مکمل, آپ یہ کریں. فوری طور پہ آپ ان سے پہلا یہ کریں کہ ان سے کہیں کہ اپنا ٹیلی فون نمبر ایسا دیں جہاں ہم آپ کو کال بیک کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر پہ, لیکن جب آپ اس کو واپس کریں گے کال تو وہ نمبر تھرو نہیں ہوگا اور وہ بند ہوگا. یہ پہلا سائن ہے کہ وہ فراڈ ہے. اسی طرح اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو آگے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ کوئی دوست جن کا نقصان ہو سکتا ہے وہ بچ جائے. کیونکہ یہ چیز میرے تجربے میں آ چکی ہے. میری ایک کال کی وجہ سے ایک دوست کو ان کا 4 سے 5 ہزار کا یورو کا نقصان بچ گیا. آپ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کا نقصان ہونے سے بچائیں. شکریہ.